میں کہتا ہوں تفتیش کیجئے نا. اگر آپ نے صرف وکیلوں کی آواز کو بند کرنا ہے, اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو بولے گا چاہے وہ وکیل ہی کیوں نہ ہو, نظام کی درستگی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, قانون پر عملداری کے لیے, اگر اس کا زبان کھینچ لینی ہے, گلا دبا دینا ہے اس کا, تو یہ میرے ساری وکلا برادری کو یہ دیا گیا ہے, ایک چیلنج کیا گیا ہے, ان کو کیا گیا ہے. اس میں یہ تو مذاق ہے, قانون کا مذاق ہے. سو اس لیے میں نے صرف یہ کہا تھا, دونوں ایس پی تھے میرے سامنے لے کے آئے, ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھا, ایک ایس پی دوسرا تھا, اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی اوقات سے یہ بڑی اونچی بات ہے, لیکن باہر کے آپ کو میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, آپ ایک پولیس آفیسر ہیں, لیکن میرا یہی تقاضا ہے کہ ایس ایچ او پنجاب کو, جو ریٹائرڈ گورنر پنجاب ہے, اس کے ایف آئی آر اسی کو کم از کم درج کرنی چاہیے. یہ مراتب کا ہمارا ریاستی آداب کا یہ تقاضا ہوتا ہے. میں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی تھی. اور آئی جی بھی ہو تو وہ ایس ایچ او ہوتا ہے, سیکشن 551 میں دیکھ لیں. تو اس لیے میں نے اتنا کہا تھا. اے ایس آئی جھوٹ بول رہا ہے, نہ مجھ سے کبھی بات ہوئی ہے نہ اے ایس آئی کی, نہ اس نے کبھی مجھے کہا ہے, نہ میں نے یہ کہا ہے مصروفیت کی. یہ درست ہے کہ پاکستان سارے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلا برادری نے میرے ساتھ جتنا محبت کا اظہار کیا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ کیوں آپ کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی, کیوں ہو رہی ہے چھیڑ؟ سر میرا نامزد ملزم کوئی بھی نہیں ہے. میں دیکھیں بالکل نہیں, نہ میں نے یہاں تقریر کی, آپ کے سامنے تقریر کی, یہاں میرے دوستوں کو پسند آئی, انہوں نے بہت تالیاں بجائیں. جن کو نہیں پسند آئی انہوں نے مجھے ویلکم کیا, گولیاں چلا کر. انہوں نے جو ہے, ہمارے دو طریقے ہیں پنجاب میں خوشیاں منانے کے, ایک تالی بجا کے, ایک فائر کر کے. تو یہ پھول جھڑیاں جو ہمارے گھر پہ بچھائی گئیں, نچھاور کی گئیں, پھینکی گئیں, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلیں آپ کو پسند نہیں آئی, آپ نے پھر بھی بہت مہربانی کہ آپ نے ایکنالج کیا. میرا کوئی ملزم نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے تحریک ہم نے چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے, تو سب سے پہلے خون میرا جو ہے سر پھوڑا گیا تھا. میری کوئی ذاتی دشمنی تھی. آج بھی مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں پتا کس نے ڈنڈا مارا تھا. چٹا دن دہاڑا تھا, 11 بجے دن کے 12 بجے تھے, اور سامنے سے مجھے سوٹیاں ماری ہیں. لیکن میں کیوں کسی کا نام لوں جب میں دیکھیں مجھے کیا پتا کون مارا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس نے مارا تھا, یا اب جو فائرنگ کر گیا ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تھی بھائی؟ تو یہ تو کام جو ہے انہی کا ہے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہے. لیکن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا تو یہ عالم ہے کہ بیٹے پر 4 مہینے سے جو ہے گولی لگی ہوئی, آج تک مجھے نہیں بتایا. مجھے بتائیں کہ پھر میں اس ایس ایچ او یا اس اے ایس آئی یا اس ایس پی کو کیا میں اس کو بیان دوں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو چکا 4 مہینے. تو یہ اگر تو اس طرح سے آواز بند کرنے کے لیے آپ نے یہ جھٹکے دینے ہیں کسی کو, تو باہر کے پھر آپ نے غلط بندے کو چنا ہے. کم از کم کھوسا بلوچ جو ہے ہم, اور ہماری پارٹی کا جو منشور کا آخری شک ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری آخری یہ ہے کہ شہادت ہماری منزل ہے. بابا شہید نے جان پہ دی, بی بی شہید نے اپنی جان دے دی, شہید ہو گئی. اور ہمارے لیے شہادت منزل ہے. اللہ کے نزدیک شہادت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے. اور یہ 5 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں: زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو پھر نہیں نڈر ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے مروب کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو غلط بندے کو چنا ہے. لیکن میں اپنی ساری بار کو جو ہے یہ بالکل پیغام واضح دیتا ہوں, ان کی محبتوں کا جو مجھے سارے پاکستان سے ملی ہیں. اگر یہ تحریک چلائیں گے وہ کلا پاکستان بچاؤ, آئین بچاؤ کی تحریک چلے گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے, ہم پاکستان کو بچائیں گے. سر یہ بتائیے, دیکھیں آئی جی سرکاری ملازم ہے, معاف کیجئے گا, کوئی احسان نہیں ہے آئی جی نے کیا. میرے آپ کے عام آدمی کے ٹیکسوں کے پیسے سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں ہم. وہ بھائی وہ ملازم ہے, کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہ آنا چاہیے اسے؟ پریس کانفرنسز تو روز کھلے عام کرتا ہے, اور اس میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, فرماتے ہیں. کیا میرا گھر جو ہے اس کی تقدس, اس کی 4 دیواری, اس کی پردہ داری, اس کی اس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کرنا, کیا یہ
उस कोर कमांडर के घर से कम है? क्या गरीब की झोंपड़ी को अगर आप आग लगा दें, जिसका सारा कुछ आप मलिया मेट कर देते हैं, जो बेचारा फाकों पे आके खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाता है, मेरे नजदीक उसका भी उतना ही अहमियत है उसकी जितनी मेरे घर की और जितनी कोर कमांडर। जरदारी साहब और बिलावल साहब को बता दीजिए। अब अर्ज करता हूं मैं, देखिए मुझे बिल्कुल जरदारी साहब बवजह इलालत वो दुबई गए हुए हैं। रुखसाना बंगिश उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया है, सलीम मांडवी वाला ने मुझे किया है, इम्तियाज शेख ने मुझे, बहुत सारे लोग दोस्तों ने किया है, फरतुल्लाह बाबर ने किया, सबने फोन किया है। देखें ये तो वैसे मैं ये पार्टी से मावरा चीजें हैं जिनका पार्टी से हटके भी लोगों ने किया है, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से मुझे जो है यकीन कीजिएगा मोहब्बतें मिली हैं। इमरान खान से मेरी बात एक ही दफा हुई है, अभी मेरी बात इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है कि ट्वीट उन्होंने किया है, इसको मजम्मत की है, ऐसा बात नहीं हुई। देखिए मैं इन सबसे सीनियर हूं जितने आपने नाम लिए हैं, सबसे सीनियर हूं, आपको मैं बता सकता हूं, और मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर नहीं देखा है, अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं है पार्टी के साथ कोई अलहदगी का या कुछ। देखें जहां तक ताल्लुक है ये कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने अर्ज कर दिया कि पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे नजदीक, मैं पहले मुसलमान हूं, उसके बाद पाकिस्तानी हूं, उसके बाद जो है मैं किसी पार्टी से मुताल्लिक हूं या मेरा पेशा है। इसलिए इस प्रायोरिटी में जहां पाकिस्तान पहले आएगा तो वहां आइन पहले आ जाएगा, क्योंकि आइन है तो पाकिस्तान है। आइन अगर सरजमीन बे आइन हो तो फिर पाकिस्तान का भी खाकम बदहन वजूद खतरे में पड़ जाता है। सो इसलिए आइन की बालादस्ती के लिए मैं किसी हद तक भी गुजरूंगा, चाहे पार्टी मेरी, उसमें पार्टी की क्यादत, पार्टी नहीं, पार्टी वो है जो मैं कह रहा हूं, पार्टी वो है जो भुट्टो ने बनाई, पार्टी वो है जो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने जिस पर अपना खून दिया था। अगर आजकल किसी मसलहत के तहत हमारी ऊपर वाली क्यादत कुछ कॉम्प्रोमाइज नजर आती है तो मैं हक रखता हूं तनकीद करने का, जो मेरा जमहूरी हक है, और पार्टी इसको बर्दाश्त करती है। ये खूबसूरती है मेरी पार्टी। दूसरी बात आपने की, ये भी आपको साथ मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि जरदारी साहब दिल में रखते हैं और वगैरह वगैरह जो आपने कहा है। मैं, आप जो मिसालें दें, मैं जरदारी साहब से भी पहले इस पार्टी में हूं, क्योंकि बेनज़ीर के साथ मैं शादी में शामिल हुआ था। सो जरदारी साहब से भी पहले, मैं माफ कीजिएगा, बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, हमने गोद में इनको खिलाया हुआ है। सो खुदारा मुझे ऐसे वो कन्फ्रंट ना करवाएं जो मुझसे जूनियर हूं। अब आ जाइए कि इस वक्त ठीक है, बिल्कुल जरदारी साहब की सियासत में कोई शायबा नहीं है। जरदारी साहब की सियासत की अजमत और उसको कमाल देखें सियासत की, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फारिग करके रख दिया। मुस्लिम लीग नवाज को अवामी नजर में नफरत का एक इबरत का निशान बनाकर आप देखें, आज इलेक्शन करवा लें। ये जो इन्होंने बड़कें कल मारी हैं, जो इन्होंने कहा है, आप देखेंगे। और जरा इसमें पढ़िएगा कि नवाज शरीफ और वो क्या कहते रहे हैं, ख्वाजा आसिफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो इन्होंने तस्दीक की है, इसमें जरा देखें, आपको नजर आएगा कि ये खुद क्या क्या कहते रहे हैं। तो अफवाज पाकिस्तान के बारे में और अस्करी क़यादत के बारे में जो इनके शुभ ख्यालात हैं, वो भी जरा देख लीजिएगा। तो अगर तो वो आप ये फरमा रहे हैं कि मेरी पार्टी से कोई इख्तलाफ है, मेरा पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ इख्तलाफ है, और जो मैंने बरमला कहा था कि मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये ज़ियाउल हक के जो है ये पैदावार हैं, ये उनके जो है बिल्कुल उन्हीं की लाइन पर चलने वाले हैं। इन्होंने वही मजाक किया है, आइन के साथ खिलवाड़ किया है जो ज़ियाउल हक ने किया था। इन्होंने उसी तरह से जो है आइन को अपनी जूते की नोक पर रखा है। इन्होंने उसी तरह 90 दिन जो है ज़ियाउल हक ने कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट में करके नहीं करवाया था, अब भी नहीं होगा इलेक्शन, आप देखिएगा। तो ये तो जो है ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, इसलिए मैंने ये ऑपोजिशन पार्टी के अंदर की मोहतरम उनकी सदर साहब हाफिज अली जरदारी साहब और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैंने कोशिश की माने करने की। अब भी मैं ये मुतकाजी हूं और तकाजा कर रहा हूं कि अब भी इनको छोड़ दें, जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतना ही आपके लिए स्पेस पंजाब में क्रिएट होगी, वगरना इनकी नफरत के खमियाजे में पीपल्स पार्टी लपेटी जाएगी। तकब्बर वाला बिल्कुल नहीं है, मेरे अंदर तकब्बर कभी
میرا کبھی تکبر کا تصور نہیں ہے, میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اگر وہ بیک گراؤنڈ میں یہ چیز نہ ہوتی کہ میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے گولی ماری گئی ہے جو آر پار ہوئی ہے, اس کے چھاتی سے مس کر کے گئی ہے, ذرا ادھر ہو جاتی تو وہ آج ادھر نہ بیٹھا ہوتا, اللہ نہ کرے توبہ خاکم بدہن. تو اس لیے میں ایس ایچ او پہ کیسے اعتماد کروں؟ مجھے بتائیں میں ایس پی پہ کیسے اعتماد کروں؟ 4 ماہ میں انہوں نے آج تک نہ تو کسی کو جیو فینسنگ کی, نہ کسی ملزم کو پکڑا, نہ کسی کو جو ہے چالان کیا, اور بلکہ الٹا جھوٹ سچ بول کے جی ہم یہ کر رہے ہیں اور کاروائیاں ڈالتے رہے ایس پی لیول تک, ڈی آئی جی لیول تک. تو پھر میرا حق بنتا ہے, اس میں رعونت کی یا تکبر کی بات نہیں ہے. آئی جی کوئی اتنا بڑا خدا نہیں ہے یا خدائی مخلوق نہیں ہے, وہ خاص مخلوق نہیں ہے کہ وہ ایس ایچ او کا رول جو ہے, جب ایس ایچ او کا رول قانون میں اسے دیا گیا کہ وہ ایس ایچ او ہے, تو پھر اس کو میرے پاس آنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی آپ کے بھائی نے کہا کہ وہ اگر وہ جا سکتے ہیں چودھری شجاعت کے گھر جا سکتے ہیں یا کسی اور جگہ جا سکتے ہیں یا روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, تو پھر میرے گھر میں آنا ان کو اچھا ہی ماحول, اچھی ہی ان کا. صاحب نے کہا تھا تو پھر یہ تھے, آپ کا کہا نہیں زرداری صاحب نے. چلے میں اس کا سوال کا جواب ہی دینا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ یار کیوں آئی جی کو تم نے خدا بنا, آئی جی کو تم نے فرعون بنا دیے. آئی جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آدمی ہے اور تکبر ہے اور میں چھوٹا آدمی ہوں, اس لیے میں نے کیوں کر دیا. یار یہ سوال مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے, باہر کے میں پیار سے پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ جانے. نہیں دیکھیں میری پارٹی کبھی نہیں ہے. رضا ربانی اگر رو کر کہتا ہے کہ جی مجھے مجبور تھا میری پارٹی, میں رو کر نہیں کہوں گا, میں فخر سے کہوں گا بے نظیر بھٹو نے کبھی جو ہے نہیں بننے دیا تھا, ہمیشہ مخالفت کی تھی اس کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذاتی طور پر, اعتزاز احسن خود اس دن مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے سامنے بیٹھ کر اس کو کہا آرمی چیف کو کہ نہیں بنے گی, بی بی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی ہماری حکومت کو ہٹانے کی 58(2)B میں کہ آپ نے یہ جو ہے فوجی عدالتیں نہیں بننے دی ہیں. بی بی نے اس حد تک کی کہ اپنی حکومت تو گرا لی لیکن یہ بے اصولی نہیں کی تھی. اب اگر پوچھیے گا تو ان سے پوچھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے, یا اس میں اگر کوئی ہمارا بھی اس میں بیٹھا ہے تو معاف کیجیے گا, ان سے پوچھیے گا. میں اس میں پارٹی کی اختلاف نہیں ہے, پارٹی کا موقف وہی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا موقف تھا, وہی ہے جو رانی شہید بے نظیر بھٹو کا موقف تھا. اور اگر اس سے کوئی انحراف کرتا ہے آج کی قیادت بھی, تو میں اسی کو مانوں گا جو ہمارے بانی ہیں, جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.